بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کورٹ میرج جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کا پروسیجر ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، کس طرح سے آپ جو ہے کورٹ میرج کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو ہمیں جو شادی ہے وہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہی کرنی چاہیے، نہ کہ بھاگ کے، کیونکہ ماں باپ نے ہمیں پالا ہوتا ہے، پیدا کیا ہوتا ہے، تو ان کے بھی ہم پہ کچھ حقوق ہیں۔ ویسے لو میرج کرنا یا کورٹ میرج کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور شرعی طور پہ بھی ہم لوگ اسے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کو اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے۔ ناظرین، لڑکی کی ایج جو ہے وہ 18 ایئرز ہونی چاہیے، بالغ ہونی چاہیے، لڑکا بھی بالغ ہونا چاہیے اور لڑکی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو اس کے پاس جو اس کا بے فارم ہے وہ لازمی ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ لڑکی کی تصویریں جو ہیں وہ کھینچ کے فریش پکچرز اس کی یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میں آپ کو 2 گواہ چاہیے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے گواہ جو ہیں وہ ارینج کر کے لائیں، ایک وکیل صاحب کو ہائر کریں، وہ اپنا آپ کے لیے وکالت نامہ لگائیں گے، اور آپ کا جو نکاح ہے وہ سیم جیسے ہم لوگ شادی پہ عام نکاح خان کو بلاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، حق مہر رکھا جاتا ہے، سیم اسی طرح سے یہ سب چیزیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ کا وہ حق مہر رکھا جائے گا، نکاح پڑھایا جائے گا، رجسٹر پہ کیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ اپڈیٹ ہو گیا کام، تو اب ٹیب کے اوپر وہ آپ کے تھم امپریشن لگتے ہیں اور نکاح جو ہے وہ آپ کا درج ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے 2 گواہان ہوں گے ان کے بھی تھم امپریشن جو ہے وہ لگیں گے، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہونے چاہیے آپ کے گواہان کے پاس بھی، اور آپ کا جو ہے وہ نکاح جو نکاح ہے وہ آپ کا نکاح پڑھا دے گا اور اس کو رجسٹر کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس پرانا سسٹم ہو تو وہ رجسٹر پہ کرے گا، اگر وہ اپڈیٹ کر لیا ہوا اس نے خود کو تو وہ ٹیب کے اوپر آپ کا یہ سارا جو ہے درج کر دے گا، اس کو رجسٹر کر دے گا۔ آپ کا نکاح جو ہے وہ پڑھا دیا گیا، آپ کا نکاح کا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس میں آ جاتے ہیں بیان۔ ایک استغاثہ جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، اس میں لڑکی کو جو ہے رکھا جاتا ہے کمپلیننٹ، اور پارٹی بنایا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو، جس میں اس کے بھائی، ماموں، چاچا یا اس کا والد جو ہے اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے۔ یہ استغاثہ ہم ایکچولی کرتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ استغاثہ کیا جاتا ہے لڑکی کی جانب سے اور اس کے گھر والوں کے خلاف، لیکن اس میں ایکچولی سیو رکھا جاتا ہے لڑکے کو، جو دلہا ہے اس کو اس میں سیو کیا جاتا ہے، تاکہ کل کو کہیں لڑکی کے گھر والے اس پہ جو ہے وہ زنا کا پرچہ نہ کروا دیں یا اس پہ کڈنیپنگ کا پرچہ نہ کروا دیں۔ اس لحاظ سے لڑکا لڑکی کو سیو کرنے کے لیے ان پہ اگر کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ خارج کروانے کے لیے، اس طرح سے کوئی بھی جو ان کا کوئی ان کے خلاف جو کارروائی اگر ہوتی ہو یا ہونی ہو یا ہو جائے، اس کے لیے انہیں سیف سائڈ کرنے کے لیے یہ استغاثہ ہم لوگ کورٹ میں فائل کرتے ہیں اور لڑکی کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بیان ہوتے ہیں۔ اب یہ استغاثہ فائل کے کون سے سیکشنز کے تحت ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 34، 352، 354، 511 اور اس کے علاوہ 452 کے تحت استغاثہ جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے، وکالت نامہ لگتا ہے، آپ کا وکیل کورٹ میں پیش ہوتا ہے، لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے اور سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے کورٹ سے، اور پھر جو جج ہے وہ لڑکی کا بیان لیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں، آپ نے شادی کی ہے، اور آپ کے یہ جو استغاثے کے بارے میں وہ تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں بیسیکلی، اور اس کے بعد اس کی پکچر کھینچ کے استغاثہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ پھر اس کی ایک کاپی نکلوائی جاتی ہے 1 دن بعد یا اسی دن بھی، یہ آپ کے لائر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کو دے دی جاتی ہے دلہا اور دلہن کو۔ اس سے آپ جو ہے وہ پراپرلی آپ کو ایک قانونی طور پہ ایک لیگل حق مل جاتا ہے، آپ سیف سائڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہے یا کوئی بھی اور کارروائی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہو بھی جائے فار ایگزامپل ایف آئی آر، تو آپ کی جو بیل ہے وہ منظور ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھاگ کر یا کورٹ میرج جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کا پروسیجر۔ اگر آپ نے کوئی بات اور بھی پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہ اس کا رپلائی کوشش کروں گا کہ میں جلد سے جلد دے سکوں۔ اللہ حافظ۔